بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مانو نہال۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں محرم نشریات کا خصوصی سیگمنٹ کربلا کہانی۔ بچوں، آج کی کہانی میں آپ کو سقائے حرم اور شب عاشور کا واقعہ سناؤں گی۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ بچوں، آپ جانتے ہیں نہ کہ کربلا کے واقعے میں سقائے حرم کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، حضرت عباس کو سقائے حرم کہا جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں حضرت عباس امام حسین کے کون لگتے تھے؟ امام حسین کے بھائی لگتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور سقائے حرم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سقائے حرم کو سقائے سکینہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، سقائے حرم کو سقائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت عباس کو عاشور کے دن جنگ کی اجازت نہیں ملی، بلکہ آپ نہر سے پانی بھرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ دشمن پانی لے جانے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عباس خیمے سے مشق لے کر نکلے۔ مشق کسے کہتے ہیں؟ مشق ایک چمڑے کا بیگ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا۔ مشق لے کر نکلے اور دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید میں خلبلی مچ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت عباس علیہ السلام بہت بہادر اور ماہر جنگجو ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر حملہ کریں۔ آپ بھی ان لوگوں کے حملے کا خوب جواب دیتے رہے۔ اس طرح بہت سارے دشمنوں کو جہنم میں پہنچا کر نہر تک پہنچ گئے۔ اپنی مشق کو پانی سے بھر لیا اور خیموں کی طرف واپس آنے ہی لگے تھے کہ واپسی میں بھی یزید کے فوجیوں نے بہت سے تیر برسائے اور تلواروں سے وار کیے، لیکن حضرت عباس تیزی کے ساتھ حملوں کا جواب دیتے رہے۔ خیموں کی جانب بڑھتے رہے، اسی طرح پیاسے بچوں تک پانی پہنچ جائے، لیکن پھر بھی ایک دشمن نے تیر مشق پر مارا اور مشق میں سوراخ ہو گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ پھر ایک ایک کر کے آپ کے دونوں بازو فوجوں کے وار سے کٹ گئے۔ آپ زمین پر گر کر شہید ہو گئے۔ شب عاشور۔ بچوں، شب عاشور کس محرم کو آئی؟ شب عاشور 9 محرم کو آئی۔ بالکل صحیح ام ابیہا۔ بچوں، 9 محرم کے دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اسے شب عاشور کہتے ہیں۔ اس رات تمام لوگ امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، اس رات بھی امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی اور خاندان والے پوری رات جاگ کر خدا کی عبادت کرتے رہے۔ سب کو معلوم تھا کہ کل ہم لوگ شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ نیک لوگ تھے۔ یہ سب اپنے امام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے اور خدا کا دین بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ تھے۔ بچوں، انسان کی عادت اور فطرت میں ہے کہ وہ پہلے بڑھ بڑھ کر باتیں بناتا ہے اور بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے، مگر وقت پڑے یا موت سامنے کھڑی نظر آئے تو پھر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دعووں کو پورا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں پر پورا اعتماد تھا، لیکن وہ پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی خوف ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو اسے موقع دے دیا جائے تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ تو امام نے یہ کیا کہ اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں بلایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا، تم لوگ میرے ایسے ساتھی ہو جن سے زیادہ باوفا کوئی اور نہیں، لیکن پھر بھی میں تم سب سے یہ کہتا ہوں، یہ لوگ میرے دشمن ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں تم سب کو بڑی خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ اتنا کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے وہ چراغ بجھا دیا جو اس وقت جل رہا تھا، تاکہ اگر کسی کا دل چاہے کہ وہ چلا جائے تو اسے یہ خوف ہوگا کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ اندھیرے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون اٹھ کر چلا گیا۔ مگر اس وقت جب سارے عرب میں لوگ یزید کے خوف سے سب کچھ بھولے ہوئے تھے، جنہیں نہ تو اللہ کا ڈر تھا نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ، اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایسے پاکیزہ لوگ تھے جن کے دلوں میں صرف اسلام کی محبت بھری ہوئی تھی، جو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانتے تھے، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرمان یاد تھے جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگلے دن انہیں ہزاروں کی فوج کے ساتھ لڑنا ہے، وہ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ وہ 3 دن کے پیاسے بھی تھے، مگر کسی کو بھی اپنی جان کی فکر نہیں تھی، نہ تو اپنے خاندان کا خیال۔ ان کے سامنے صرف امام حسین علیہ السلام تھے اور وہ ان کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔
جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا تو سب سے پہلے امام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے فرمایا، میرے آقا، خدا نہ کرے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اصحاب میں سے حضرت بریر نے کہا، مولا، اگر ہم 70 بار بھی قتل ہوئیں، ہماری لاش جلا کر ہماری خاک ہوا میں اڑا دی جائے اور ہمیں پھر زندہ کیا جائے تو بھی ہم ہر بار آپ کی حمایت میں لڑیں گے، آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو دعائیں دیں اور سب اپنے اپنے خیموں میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بچوں، اس رات کی ایک خاص بات اور بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی خاندان کی پاک بیبیاں بھی تھیں، اور بچوں، ان بیبیوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا۔ بی بی زینب علیہ السلام سے تو خود امام حسین علیہ السلام بھی ہر بات میں مشورہ لیتے تھے، اور باقی بیبیوں کے حوصلے بھی بہت بلند تھے اور کسی کی زبان پر کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ حالانکہ ماں اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے، مگر وہ بیبیاں اپنے بچوں کی پیاس دیکھتی تھیں اور بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ انہیں بہلا رہی تھیں۔ ان تمام دنوں میں کسی بچے نے بھی امام کو پریشان نہیں کیا۔ ان کی بہادر ماؤں نے اپنے ننھے بچوں کو بھی بہادر بنا دیا تھا۔ اور بچوں، اس رات تو تمام بیویوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو جنگ کے لیے تیار کیا اور انہیں نصیحتیں کی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بچوں سے کہا، بیٹا، تم سب سے پہلے فرزند رسول پر قربان ہونے کے لیے میدان جنگ میں جانا اور دین پر اپنی جان نچھاور کر دینا۔ اللہ اکبر! کیا حوصلہ تھا ان ماؤں کا۔ تمام رات اسی طرح گزری اور صبح ہو گئی۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ صبح کیا ہوا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔